ایک سوال ہو سکتا ہے، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے لعل، یہ لعل کا لفظ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے عربی گرامر میں جہاں پہ کسی کام کی امید ہو۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کا علم تو یقینی ہے، تردد اور ترجی امید سے پاک ہے۔ اللہ نے لعلکم تتقون کیوں کہا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارشاد اور نقطہ یہ ہے، فرمان اللہ کہتے ہیں ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس امید پر کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون، اشارہ اس بات کی طرف ہے روزے رکھو اس امید سے، اس ارادے سے کہ ہم نے تقوی حاصل کرنا ہے۔ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ روزے اس امید پر رکھو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی ہو جاؤ گے، اس امید سے روزے رکھو۔ ایک اور بات بھی اس میں اشارہ ہے عاشقانہ، روزے رکھ کر روزے پر انعام کا وعدہ ہے تقوی کا، لیکن لعل کا لفظ بتا رہے روزے رکھو اس امید پر کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اس یقین پر نہیں۔ یہ نہیں اپنے روزے پر یقین کر دو، ہم نے جیسے روزے رکھے ہمیں پتہ ہے نا ہمارے روزے کس کام کے ہیں، اس لیے امید ہو کہ میرے روزے پر انشاءاللہ اللہ کا فضل، اللہ کے فضل پہ مجھے امید ہے کہ میرے روزے کا انعام مجھے دیا جائے گا، تقوی نصیب ہوگا اور روزے کی ساری فضیلتیں ملیں گی۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو اپنے عمل پر اترا جاؤ، تمہارے اندر اکڑ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خناس پیدا ہو جائے، یہ نہیں بس میں نے جیسا کیسا رکھا بس مجھے انعام ملے گا۔ یہ ناز ہے، اللہ کے دربار میں ناز نہیں چلتا، نیاز چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ ناز نہیں، نیاز۔ حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام اللہ کے سامنے نیاز مند ہو کے زندگی گزارتے تھے، ناز اور نخرے والے نہیں۔ ایک ناز کی زندگی ہوتی ہے اور ایک نیاز کی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنا دی، زندگی میں بتا دیا عمر تو جس راستے سے جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر پہ نیاز کا غلبہ تھا، نہ کہ ناز کا، نیاز اللہ کے خوف کا غلبہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرتے تھے۔ کون حذیفہ؟ جس کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتائے تھے، منافقوں کی لسٹ دی تھی، یہ میرا راز ہے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ حضرت عمر جاتے تھے، کہتے اے حذیفہ، او میرے یار، او میرے نبی کے صحابی، تجھے میرے پاک پیغمبر نے منافقین کے نام بتائے ہیں، وہ حضور کا راز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ راز افشا کر دو، راز مجھے بتا دو، صرف میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میرا نام تو کہیں منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے، میرا نام تو کہیں منافقوں کی لسٹ میں نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے روزے، ہم نے کیا روزے رکھے، ہم نے کیا تراویح پڑھی، کیا تھوڑا سا ذکر کر دیا، ہم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں ابھی فرشتہ وہی لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے لعلکم تتقون، روزے رکھو اس امید پر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، امید ہو۔ اس لیے روزے کے آداب میں سے گزشتہ جمعے میں نے ایک ادب بتایا تھا، شام کو جب افطاری کرو تو امید اور خوف کی کشمکش ہو، امید اللہ کے فضل پر ہو اور ڈر اپنے کرتوت کا ہو کہ میرے کرتوتوں کی وجہ سے میرے روزے کہیں رد تو نہیں ہوں گے۔ لعلکم تتقون، اس امید پر روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر لعلکم تتقون میں ایک اور اشارہ بھی ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہے۔ میں نے اور آپ نے نیکی کی تو اللہ ضرور ثواب دے گا، اللہ ضرور۔ میں نے اور آپ نے گناہ کیا اللہ ضرور سزا دے گا۔ نیکی پر ثواب دیتا ہے اللہ اور گناہ پر سزا دیتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن لعلکم تتقون میں ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی کی۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے رکھو اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ گے، تم متقی۔ اس میں عقیدے کی اصلاح ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز لازم اور ضروری۔ تو یہ نہ کہے، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا جو بھی نیکی کرے گا اللہ پر واجب اور ضروری ہے، وہ ضرور دے گا، ثواب دے گا۔ جو بھی گناہ کرے گا اللہ ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کرے گا ایسے ہی، نیکی پہ ثواب دے گا، گناہ پہ سزا دے گا، لیکن اللہ پہ کوئی چیز واجب، اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز واجب وہ ایسا کر سکتا ہے۔
اگرچہ کرے گا نہیں ایسا کہ سب نیکی بھی کرے پھر جہنم میں ڈال دے، کرے گا ایسا نہیں، اللہ کے عدل کے خلاف ہے، لیکن کر سکتا ہے، کوئی مجبور نہیں ہے۔ اور ایسا بھی کرتا ہے اگر بھی گناہگار ہے، اللہ کا نظام فضل بھی ہے، ایک عدل کا نظام، ایک فضل کا، اللہ اسے بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے، نہیں کر سکتا۔ تو اللہ لعلکم تتقون میں ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہے۔